Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today, inshallah, we will be discussing about interjection. Interjection وہ بھی ایک جو ہے پارٹ آف اسپیچ ہے، لیکن میں کہتا ہوں آئی تھنک سو اٹ از دا ایزیسٹ پارٹ آف اسپیچ. بالکل آسان ہے. وہ اس لیے آسان ہے، ابھی بڑھتے ہیں اس کی جانب، کہ انٹرجیکشن وہ ہے دیکھیں انسان کو کبھی غم پہنچتا ہے، کبھی خوشی پہنچتی ہے، اور خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر انسان کے، یا کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کے منہ سے اچانک بلا اختیار آپ کے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی، آپ گر جاتے ہیں تو اف سی آواز آتی ہے آپ کے منہ سے بلا اختیار، یا اوہ آپ کہہ سکتے ہیں، واو آپ خوشی پہنچتی ہے، واو آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی خوشی اور غم کے موقع پر جو الفاظ، یا درد کے وقت پر جو الفاظ بلا اختیار ہمارے منہ سے نکلتے ہیں وہ الفاظ انٹرجیکشن کہلاتے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ an interjection is a part of speech that demonstrates the emotion or feeling of the author. یعنی انسان جو بولنے والا ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، تو اس کے ایموشن کو جو ہے، اس کے فیلنگ کو، اس کے جو بلا اختیار اس کے منہ سے جو نکلتا ہے اس کو جو ہے انٹرجیکشن کہتے ہیں. دیز ورڈز اور فریز کین اسٹینڈ alone. یہ اکیلے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ اف، یہ اکیلے ہو گیا، ٹھیک ہے. اوف ای کلڈ دیم، تو یہاں پہ آپ اس کو سینٹینس کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں. دیز ورڈز کین these words or phrase can stand alone or be placed before or after the sentence many times as within the examples of interjection below. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرجیکشن کے بعد آپ نے ایک نشان آپ نے جو ہے لگانا ہے، اس کو ایکسکلیمیشن پوائنٹ کہتے ہیں، ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا نیچے. تو آپ نے جب بھی آپ نے لکھنا ہو، لکھتے وقت آپ نے ایکسکلیمیشن مارک آپ نے لازمی لگانا ہے آفٹر انٹرجیکشن. سینٹینس کے بعد نہیں، بلکہ اس آواز کے ساتھ، اس ورڈ کے ساتھ. جیسے کہ اف آپ کہیں گے تو اف کے فوراً بعد آپ نے انٹرجیکشن لگانا ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو، اے، آؤچ، اوپس، ہو، را، ری، یہ جتنے بھی ہیں یہ تو انگریزوں کے ہو گئے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انٹرجیکشنز ایسی چیزیں ہیں، آپ جو جس زبان میں آپ پلے بڑے ہیں، آپ کی بچپن جس میں گزرا ہے، جس میں انوائرمنٹ ہے آپ کا، تو آپ وہی یوز کریں گے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ابھی آپ انگلش سیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف پہنچی یا درد، آپ کو چوٹ لگی، تو آپ وہاں پہ یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے انگلش میں اس موقع پر کیا کہنا چاہیے، بلکہ خود بخود آپ کے منہ سے وہ نکلے گا، چاہے اف آپ کہیں، چاہے آؤچ کہیں، چاہے جو بھی کہیں، تو آپ کے منہ سے وہ خود بخود نکلتا ہے. تو ہر زبان کے مختلف انٹرجیکشنز ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی کے، ہر انوائرمنٹ کے مختلف انٹرجیکشنز ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ واو، اوپس وغیرہ ان کے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ہے ڈفرینٹ یو کین سے انٹرجیکشنز آر یوز فار دس. سو آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے ہمارا آج کا جو ہے یہ انٹرجیکشن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ. یہ آج کا ٹاپک تو بالکل مختصر تھا، اتنا زیادہ لمبا بھی لینتھی بھی نہیں ہے، ہم اس کے ڈیپ میں جائیں گے بھی نہیں، کیونکہ وی آر گوئنگ ٹو کنکلوڈ دا انگلش لینگویج ان 3 months. سو آئی تھنک اٹس انف ٹو ٹچ ایوری تھنگ ان سچ ڈیٹیلس بٹ ناٹ دیٹ مچ. تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں کمپلیٹ ہوں گے، اور آپ کو اسی طرح ایکٹیویٹیز بھی آپ لوگ ملتے جائیں گے، ملتے چلے جائیں گے. اور آپ لوگوں کی، جب میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو ہے آن لائن سیٹ اپ اس طرح ہے کہ ڈیلی آپ کو جو ہے ووکیبلریز بھی سینڈ کیے جائیں گے، ان کی یوزیجز، ان کی میننگز، ان کی سینونمز بھی ان کے ساتھ ہوں گے، 10 آپ کی ووکیبلری پاور کو بلڈ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ریڈنگ پاور کو یا لسننگ پاور کو بلڈ کرنے کے لیے ڈیلی کرنٹ افیئر کے، انگلش میں کرنٹ افیئرز آپ لوگوں کو
ویڈیو شارٹ کلپس کی صورت میں انشاءاللہ سینڈ کیے جا رہے ہیں اور کرتے جائیں گے. تو یہ بھی آپ کوشش کریں. کوئی بھی آپ کرنٹ افیئر آپ دیکھیں گے ویڈیو کلپ تو اس کو پہلے سنیں ایک دفعہ, ویسے اس کو سنیں, ٹھیک ہے. اس کو ویسے سننے کے بعد دوسری دفعہ آپ اس کو غور سے سنیں, جو ورڈز آپ کو سمجھنا ہے آپ ان کو لکھیں ڈکشنری میں. پھر تیسری دفعہ آپ کوشش کریں اس کو سننے کے بعد اس کی جو کمپوزیشن کر لیں. آپ اس کی آپ کمپوزیشن یعنی آپ کیا کریں گے, آپ اس کو سمجھ کے پھر آپ اس کا سمری لکھیں اس نیوز کا, اپنے ورڈنگ میں آپ لکھیں اس کو, ٹھیک ہے, یا اپنے اسپیکنگ آپ اس کو بولیں. تو اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. تو ڈیلی آپ لوگوں کو جو اسائنمنٹس دیے جاتے ہیں, یو مسٹ کمپلیٹ دوز اسائنمنٹس فار یور لسننگ اسپیکنگ پاور ایز ویل. آپ ڈیلی رائٹنگ بھی آپ کریں. یقین کریں ڈیلی آپ کم از کم 100-200 ورڈز لکھے, اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں. میں کہتا ہوں within 3 months انشاءاللہ you will be a good writer, not you can say full of error, ٹھیک ہے, لیکن انشاءاللہ ایرر فری آپ ایک رائٹر انشاءاللہ بن جائیں گے. لیکن اگر آپ مسلسل آپ کنٹینیوسلی آپ محنت کرتے جائیں گے. جیسے کہ جو آپ لوگ آئلٹس کا ہے, ٹوفل کا, جتنے بھی ہیں انٹرنیشنل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں انگلش کے, ان میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک مووی دکھائیں گے, وہ پھر آپ سے اس مووی کے متعلق کویشچن کریں گے. تو دیکھیے آپ کی اس کی پریکٹس ہو رہی ہے آپ کی. ڈیلی آپ کو جو ویڈیوز سینڈ کرتے جا رہے ہیں, پھر وہ کیا کریں گے, پھر آپ کو وہ ایک آرٹیکل سے دے دیں گے, پھر اس کے متعلق آپ سے کویشچن کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کی بھی آپ لوگوں کی پریکٹس ہو رہی ہے. پھر وہ آپ کو کچھ سنائیں گے, اس کے متعلق آپ سے پریکٹس کریں گے, تو اس کی بھی آپ لوگوں سے پریکٹس ہو رہی ہے. لسننگ کی بھی, واچنگ کی بھی, اسپیکنگ کی بھی, ٹھیک ہے. تو آپ کو پھر وہ کہیں گے کچھ کوئی ٹاپک دیں گے آپ کو اس پہ بولنے کے لیے, تو آپ لوگوں کا یہ اسپوکن جو ٹاپکس ہیں اس سے بھی آپ کو پریکٹس آپ لوگوں کی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی آپ لوگوں کا ہو رہا ہے. تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کچھ انفارمیشن چاہیے یا رجسٹریشن جو ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان رجسٹریشن کے لیے آپ لوگوں دیے گئے نمبرز ہیں, تو آپ ہمارے ویب سائٹ ہے, آپ وہاں پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ, سی یو انشاءاللہ ٹمارو. اللہ حافظ.